بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماد، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 8 ہے۔ الدرس الثلاثون کا ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا تھا، فی حب الوطنی۔ اس سبق کا ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم اس کی تمرین کریں گے۔ تو تمرین میں دیکھیں ہمارے پاس ہے الاسئلۃ والتمارین، یعنی پہلا سوال ہے ہمارے پاس اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس هل تحب بلادک وتفتدیها، تو اس کا جواب ہے نعم احب بلادی وافتدیها۔ سوال میں تھا کہ کیا تم اپنے وطن سے محبت کرتے یا کرتی ہو، تو جواب ہے جی ہاں، میں اپنے وطن سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے قربانی بھی دیتی ہوں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ماذا تتمنی لبلادک، تو جواب ہے اتمنی لبلادی ان تسلم وتنعمی، اتمنی لبلادی ان تسلم وتنعمی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے میں یحمل بلاد ویدافع عن اراضیہا، وطن کی حمایت کون کرتا ہے اور اس کی زمینوں سرحدوں کا دفاع کون کرتا ہے، یہ ہمارے پاس سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے یحمل بلاد العساکر والمواطنون وهم یدافعون عن اراضیہا، فوج اور شہری لوگ وطن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زمینوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ماذا واجب الشباب عند الحرب، لڑائی کے وقت یعنی نوجوانوں کا کیا فرض ہے، تو اس کا جواب ہے واجب الشباب عند الحرب ان یدافعوا عن الوطن، لڑائی کے وقت نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ وطن کا دفاع کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے ما ہی عاقبۃ الذی یخون بلادہ، ما ہی عاقبۃ الذی یخون بلادہ، تو اس کا جواب ہے عاقبتہ ان یخان یوما، ان یخان یوما۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے استخدم الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدۃ، یعنی درج ذیل الفاظ کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ تو ہمارے پاس ہے الفاظ الصدا، صدا یا پکار ہے، تو اس کا جملہ بنے گا رفع الصدا عند الحرب۔ نمبر 2 ہے ہمن، چراگاہ، تو ھذا ہمین کبیرن، یہ عظیم چراگاہ ہے۔ نمبر 3 ہے الصبا، میننگ ہے اس کا بچپن، جملہ بنے گا رأیت صباحۃ۔ آگے طلل، صعدت علی طلل۔ اسمال، جملہ ہے هو لبس اسمالا۔ سوال نمبر 3 ہے ہاتی مفردات الکلمات الآتیہ، درج ذیل الفاظ کے واحد بنائیں، جمع دی ہوئی ہیں تو اس کی واحد بنانی ہے۔ مشاعل جمع ہے تو اس کی واحد مشعل، ابطال بطل، ابشال اشبال شبل، شیروں کے بچے اشبال شیروں کے بچے اور اس کی واحد جو ہے شبل شیر کا بچہ۔ الامانی خواہشات، الامنیۃ، اسمال سمل، اطلال طلل، واحد ہے اس کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4 املأ الفراغ بکلمۃ مناسبۃ، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کرو۔ تو پہلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس کل حبہ، کل حبی ڈیش من حب الوطنی، تو ڈیش میں آئے گا شعبۃ، یعنی حصہ، ہر محبت وطن کا، ہر محبت وطن کی محبت کا حصہ ہے۔ نمبر 2 الام تجمل فی ڈیش ولیدہا عیون آئے گا۔ نمبر 3 وطن المرء ڈیش المفتدا
تو ڈیش میں آئے گا ہما المفتدا. اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ پیپر میں نہیں آتا. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، جملے درست کرنے ہیں. صحیح الجملہ الآتیہ، درج ذیل جملوں کو درست کرو. نمبر 1 ہے نصرت ھذان الرجلین ہے، تو یہاں پر آئے گا نصرت ھذین الرجلین. ھذانی کے بجائے کیا آئے گا؟ ھذین. یہ بھی تثنیہ کی ہی ہے یا اور اس کے ساتھ مفتوح کے ساتھ آ رہی ہے. ھذانی ھذین یہ دونوں تثنیہ کی ہی ضمیریں ہیں، یعنی اسم اشارہ. نصرت ھذین الرجلین. نمبر 2 ھذا الکتاب الذی ہے نا، تو بالذی درست جملہ ہوگا ھذا الکتاب الذی. قرأتہ ہے تو قرأتہ فی الاسبوع الماضی. مکمل جملہ ھذا الکتاب الذی قرأتہ فی الاسبوع الماضی. نمبر 3 ھذا ید الیمنی آکل بہا، تو اس میں مؤنث کی ضمیر لگے گی ھذہ ید الیمنی آکل بہا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری سوال، ترجمی الی العربیۃ، اردو کی عربی بنائیں. تو اردو ہے ہمارے پاس، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر فدا ہوتے ہیں. تو اس کی عربی بنے گی نحن نحب وطننا ونفتدیہا. جمع متکلم کا صیغہ آئے گا، ضمیر بھی جمع متکلم کی ہی آئے گی. نحن جمع متکلم کی ضمیر ہے، نحب جمع متکلم کا صیغہ ہے، آگے وطننا ونفتدیہا بھی، وطننا بھی جمع متکلم کا ہی ہے اس میں، اور نفتدیہا بھی جمع متکلم کا ہی صیغے کا استعمال ہوگا یہاں پر. اس کے بعد ہے میری انتہائی آرزو یہ ہے کہ میرا وطن سلامت رہے. اسما امانیہ ان تسلم وطنی جن، میں کبھی اپنے وطن کو دھوکہ نہ دوں گا. لن اخدع وطنی ابدا. نمبر 4 مردان حر اپنے وطن کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے. لا یعشق الاحرار غیر بلادہم. اس کے بعد نمبر 5 ہے میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا. تو اس کی عربی ہے انا عائش سیدا دائما، انا عائش سیدا دائما. تو یہ ہمارے آج کی تمرین مکمل ہوئی. آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، سبق کا ترجمہ بھی اور تمرین بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.